یہ علی کے گھر کا دروازہ ہے جو ہمارے لیے باب جنت سے کم نہیں ہے۔ اس گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولا نے گرچہ خلیفہ ظاہری ہونے کے باوجود، اقتدار دنیاوی حاصل ہونے کے باوجود علی نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی مملکت کا سربراہ کتنے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، کتنی چھوٹی سی جگہ میں قیام پذیر ہے۔ اسی میں علی کے بچے ہیں، اہل و عیال ہے، اور یہ وہ سارے مقامات ہیں۔ کوئی جناب حسن ابن علی کا حجرہ ہے، مقام جناب حسن ابن علی کا ہے، کوئی حجرہ سرکار سید الشہداء کا ہے، کوئی حجرہ کسی بیٹی کے نام منسوب ہے، کوئی حجرہ کسی بیوی کے نام منسوب ہے۔ یہ وہ سارے مقامات ہیں جو اس مقام پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی مکان کے ایک حصے میں، اسی مقام، یہ وہ مقام آپ دیکھ رہے ہیں مکتب حسن و حسین جس پر لکھا ہوا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حسن و حسین بیٹھ کر اپنے روزمرہ کے معمولات اور حکومت میں اپنے بابا کی اعانت کے کام انجام دیا کرتے تھے، جہاں پر آج بھی زائرین کی بڑی تعداد جاتی ہے کہ جس طرح سے کسی شاعر نے کہا ہے، ہر قدم نشان قدم ڈھونڈتے ہوئے، شاید کہ میرے مولا کے قدموں کے کوئی نشان وہاں پر مل جائے۔ یہی وہ گھر ہے کہ جس کے اندر میری شہزادی زینب کے پاس کوفے کی خواتین آ کر درس قرآن حاصل کیا کرتی تھی، اور یہ بھی ایک انقلاب زمانہ ہے کہ اسی شہر میں میری شہزادی ایک قیدی کی حیثیت سے، ایک اسیر کی حیثیت سے حسینی مشن کے علم بردار بن کے زینب، حسینی قافلے کی سربراہ بن کے زینب آئی ہے۔ یہی وہ شہر ہے۔ کیا گزری ہوگی میری شہزادی کے دل پر جب ان مقامات کو دیکھا ہوگا کہ کسی وقت اس شہر کی شہزادی تھی، آج اسی شہر میں قیدی بن کر لائی گئی ہیں۔ اور یہی وہ شہر، اس گھر کے مختلف مقامات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان مقامات میں سے یہ راہداری ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ راہداری کس لیے استعمال ہوتی تھی، مگر اندازہ یہی ہے کہ شاید اس مکان کے عقبی حصے میں ایک کنواں ہے جس میں سے پانی استعمال کرنے کے لیے لیا جاتا ہوگا، اور یہ راہداری اسی لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔ چاہنے والوں نے اس فرش کے اوپر قالین، اس زمین پر قالین اور دوسری چیزیں بچھائی ہوئی ہیں تاکہ زائرین اطمینان سے یہاں سے گزر سکیں۔ آج بھی علی کے چاہنے والے علی کے گھر میں داخل ہو کر جب اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کنویں سے کے پانی سے اپنے آپ کو سیراب اس لیے کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے، کائنات کے اس مولا کے اس گھر کے پانی کی وجہ سے ہم بھی مستحق ہو جائیں کہ جس طرح آج ہم علی کے گھر کا پانی پی رہے ہیں، کل قیامت کے دن علی ہمیں جام کوثر سے سیراب کر دیں۔ اسی لیے چاہنے والے اظہار عقیدت کرتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اپنے چہروں پہ بھی چھڑکتے ہیں، اپنی آنکھوں کے لیے آب حیات بھی بناتے ہیں، اور اس طرح سے یہ زائرین زیارت کرتے ہوئے ان مقامات سے گزرتے ہیں۔ عزیزو، یہی وہ کنواں ہے جہاں سے پانی لے کر میرے مولا کے جسد اطہر کو غسل دیا گیا تھا، اور غسل دینے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سرکار حسن مجتبیٰ، سرکار سید الشہداء اور جناب علی مرتضیٰ کی روایت کے مطابق اور وصیت کے مطابق جبرائیل امین اور میکائیل اور دیگر فرشتے بھی شامل ہوئے تھے، اور علی کو غسل و کفن دیا گیا تھا، علی کا جنازہ تیار کیا گیا تھا، جو میرے مولا کے گھر کا ایک حصہ ہے، اور انہی گھر کے اسی حصے میں علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے۔ کسی میرے دوست نے کیا خوب کہا ہے، مظہر لطف کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دستے خدا بن گئے، عمر بھر مشکلوں میں گزاری مگر پوری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ یہ مشکل کشا کا گھر، اس کے در و دیوار ہماری آنکھوں کے لیے زیارت گاہ ہے، ہمارے دل کی تمنا ہے۔ مومنین یہاں پر مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، مختلف حاجتیں طلب کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی سے جہاں پر ائمہ اطہار مختلف اوقات میں دعائیں اور نمازیں پڑھتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب علی مرتضیٰ کے جسد اطہر کو رکھ کر غسل دیا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو کفن پہنایا گیا تھا، اور کفن پہنانے میں آپ کے ساتھیوں، آپ کے بیٹوں کی معاونت آپ کے چند اصحاب نے کی تھی،
और ये जनाजा तैयार किया गया था। आपको मालूम है कि मेरे मौला ने कहा था, मेरे लाल मेरे जनाजे को पायती से उठाना, आगे से जनाजा खुद ब खुद उठेगा और इस जनाजे को जिब्राइल और मीकाईल उठाए रहे होंगे। और ये जनाजा इस तरह से ये जनाजा उठाया गया, इस तरह से ये जनाजा उठाया गया। और रात की तारीकी में इस शहर कूफा से दूर, जिसे आज हम नजफ अशरफ कहते हैं, वहां ला जाकर दफन कर दिया गया था। और जब आप चंद मनाजिर के बाद एक मस्जिद का मंजर देखेंगे, जिस मस्जिद के वक्त में आपको इसकी मजीद तफसीलात से आगाह करूंगा, ये इस घर का वो हिस्सा है जहां मेरा मौला नमाजें पढ़ा करता था, दुआएं पढ़ा करता था, और इन्हीं मकामात पर अली को गुस्ल कफन दिया गया है। तो ये मनाजिर आप देख रहे हैं। رجع تعالي موسى والله كلكم يزورون وين الحارس وين الحارس السيدة زينب سكر هنا كامل؟ لا بعدنا داعي نكسر الإمام الحسين داعي عزيز بول علي أول سنة فين بيجي؟ عزيز بول بسم الله عجيب دخل النساء كلهم منا هلا يا سلامتي خوش نودي آقای امام زمان بلند سلامات لا سيدة زينب قبل مكان سيدة زينب صندوق رايا بالفجر يا علي كسبه والشاغل يا علي يا حسين يا بس الصلاة इंटरनेट कमरा इमाम हसन इमाम हुसैन अली का गहर जल्दी जल्दी लाइन लाइन क्या है لا يا بلا هذا يقول عندك الموقع بدرسل لك يقول قبل سنتين ما اخذ لك صوره عرفنا وكله على الانترنت
जल्दी 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 करो عندنا الموقع هننزلك لك الثاني موقع محمد ان شاء الله انترنت مسؤول مسؤول Này cái này phải mua lên sau hả? पढ़ने के लिए ممنوع ممنوع. كلمت حسن صعب منه. هذا إجازة كذا محمد حسن. حسن. سيد حسن. أنا كلمت سيد حسن. سيد حسن هذا أحمد مسعود. بيت محمد. رحيم سيد أنا كلمته. يا بابا سيد حسن قال شو تعرفون؟ هذا إجازة. Aba unar bir de hadi. शेख हैदर शेख हैदर Na baba, سيد. خاموش.
باہر بیٹھ کے پڑھنے نہیں شروع کریے نہیں باہر پڑھو پڑھیے یہیں سے پڑھتے چلے میں لکھ رہا تھا ماہ مبارک کی داستان چشم قلم سے خون کے آنسو ہوئے رواں کہ آنکھوں میں آ کے مسجد کوفہ ٹھہر گئی دیکھا نماز فجر میں مشغول ہے علی دیکھا نماز فجر میں مشغول ہے علی جیسے ہی شین سجدہ اول میں سر رکھا سر پر ستم شاہ نے ایک وار کر دیا تلوار زہر میں تھی کچھ ایسی بجھی ہوئی ہاتھوں سے سر پکڑ کے تڑپنے لگا اور تلوار زہر میں تھی کچھ ایسی بجھی ہوئی ہاتھوں سے سر پکڑ کے تڑپنے لگے علی آواز دی حسن کو یہاں آؤ میری جان پہلے نماز فجر کرو آؤ تم یہاں ہائے مولا یہ کہتے کہتے مصلی سے ہٹ گئے اور سارے نمازی آ کے علی سے لپٹ گئے سارے نمازی آ کے یا حسین 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 آپ کو پڑھنا یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین